الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 154۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری کر دی، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ عرب میں خصوصاً مکہ میں جو لوگ موجود تھے وہ تاجر تھے، اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ یہودیوں کے دین کو، عیسائیوں کے دین کو بھی جانتے تھے، بلکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتی بنا کے رکھی ہوئی تھی، ان کا بھی بت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی انہوں نے مورتی بنائی ہوئی تھی، اس کا بھی بت رکھا ہوا تھا۔ جو 360 بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے ان میں حضرت مریم کا بھی بت تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی۔ گویا وہ ان تمام مذہبوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے ان مذہبوں کو اپنا رنگ دیا ہوا تھا۔ تو چونکہ وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے بھی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے یہ بہت بڑا مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے بڑے علم والے لوگ ہیں۔ یہ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، یہ بڑے علم والے لوگ ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بھی وہ بڑے علم والے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا علم بھی رکھتے ہیں یہودی، وہ ہمارے مذہب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ آج بھی ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں، بلکہ وہ بہت سے انہوں نے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ دین اسلام سے لیے ہوئے ہیں، جن پر وہ عمل پیرا ہیں۔ اور میں نے اگلے دن بھی بتایا کہ کوئی یہودی ان پڑھ نہیں دنیا میں، ان کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، یہ واحد قوم ہے، اور 61% لوگ جو ہیں وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اس وقت بھی اب تو انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا، ہم نے چھوڑ دیا نا، انہوں نے اپنایا، اور وہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ تمہاری تو پہلی وحی کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ پڑھو، لیکن تم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنایا ہے، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اور وہ آگے نکل گئے ہیں۔ دنیا دار العمل ہے، جو یہاں جس معاملے میں محنت اور عمل کرے گا وہاں اس کو پھل ضرور ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا، اور اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا، کس مذہب کا ہے۔
دنیا کے جس معاملے میں بھی جو شخص بھی محنت کرے گا اسے ضرور اس کا پھل ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو کہ جن کو تم بڑا اچھا مانتے ہو، پڑھا لکھا سمجھتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے کتاب دی تھی، مجھے کوئی الگ سے کوئی نئی چیز تو نہیں دے دی اللہ نے، مجھے بھی کتاب دے دی ہے، بڑا اس پر تم مباولہ کر رہے ہو کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو بھی تو اللہ نے کتاب دی، اس سے پہلے دیگر نبیوں کو بھی اللہ نے کتابیں دی، ان پر بھی وحی آتی رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو کتاب تھی اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے نعمت پوری تھی۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ نعمتیں پوری تھیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کتابہ تماما، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک مکمل جو ضابطہ حیات تھا، زندگی گزارنے کے اصول، اس میں سارے کے سارے اللہ نے بیان فرمائے تھے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کچھ اصول اللہ بیان کر دے اور کچھ نہ کرے۔ ہر قوم کے لیے جو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی، اس میں اس قوم کے لیے مکمل رہنمائی تھی، کامل رہنمائی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں جو ہر چیز کی وضاحت بیان کر دی تھی۔ الذی احسن تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی، یا ہر چیز سے مراد وہ تمام اعمال ہیں، وہ تمام کام ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک بندے کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پھر وہ ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، رہنمائی کو، لیکن اگر اس کو وسیع معنوں میں لیا جائے تو اس سے مراد ہے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین، سب سے آسان ترین اور سب سے احسن ترین راستہ، وہ رہنمائی جو ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ اللہ کی رہنمائی، اللہ نے جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل اور آسان اور ہر بندے کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا اعجاز۔ ایک ایک لفظ جو آتا ہے نا وہ اپنے اندر علم کا ایک سمندر بند کیے ہوئے ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی، جو بھی اللہ کے راستے پر چلے گا، ایک تو وہ راستہ زندگی گزارنے کا آسان ہے، دوسرا اس کے ساتھ شامل حال جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ وہ صراط مستقیم کو بھی پا گیا، وہ اللہ کی رحمت کو بھی پا گیا، دونوں چیزیں اسے مل گئی۔ یہ سارا انتظام کس لیے کیا؟ فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں، اللہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی اپنی روانی سے چل رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں کس موڑ پہ موت آ جائے، لیکن موت میں بھی فرق ہے۔ جو اپنے رب سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا اور ایمان رکھتا ہے
اور اس لحظ میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی یہ زندگی بھی بڑی خوبصورت ہے، اس کی موت بھی بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی موت اس کو اپنے رب سے ملانے کا سبب بنتی ہے۔ موت تو ایک پل کی طرح ہے، اور پل کی دوسری جانب بندے کا محبوب خدا ہے۔ یہ موت جو ہے یہ تو اپنے رب سے ملاقات کروا دیتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان موت سے نہیں ڈرتے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میری موت حالت ایمان میں آئے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے آئے، اس راستے پر چلتے ہوئے آئے جس راستے میں چلتے ہوئے میری ملاقات رب سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہو جائے۔ کیونکہ وہاں اللہ کے سامنے جب جانا ہے تو اللہ نے تو پوچھنا ہے، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، میں نے سارا جہان تیرے لیے سجایا، بتا تو نے مجھے منایا؟ تو نے مجھے اپنا رب سمجھا؟ تو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا؟ یہ حساب کتاب تو دینا ہے، دینا ہوگا ہر کسی کو۔ تو اصل چیز، اور یاد رکھنا، جنت میں بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے، بلکہ جو جنتی کی جنت ہوگی، جتنی جنت ہوگی، جتنی اسے وہ ملی ہوگی، اتنی جنت میں ایک قسم کی اس کی خدائی ہوگی۔ کیونکہ جو وہ چاہے گا اپنی جنت میں وہ ہوگا۔ اپنی جنت میں جنتی جو چاہے گا وہ وہاں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہارے سامنے ہوگا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا ملن ہے۔ اور جب یہ ملن ہوگا بندہ جنت کی بھی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملن ہے۔ اور یہ ملن ہونا ہے۔ جنت میں جو ملن ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اور یہ بات ہے بڑی مشکل، لیکن ہے حقیقت۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقت ہے، شاید کوئی سمجھ جائے۔ ارے میرے بھائی، اس جنت میں رب میزبان ہوگا اور جنتی مہمان ہوگا۔ رب میزبان چھوٹی بات ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، تم کہاں کھڑے ہو، تمہیں کیا شان ملی ہے، کیا ملنے والی ہے۔ یہ دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں۔
جس کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے اور اللہ کے لیے یہ قربان نہیں کر رہے، یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر سارا کچھ قربان ہے۔ سارے جہان اگر بندے کو مل جائیں، وہ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا قربان، لیکن کسی کو اگر اس کی سمجھ لگ جائے تو اللہ سے ملن، اللہ سے ملاقات، اللہ کی میزبانی، یہ چھوٹا انعام ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ دیگر نعمتیں تو جنت میں ہوں گی۔ اصل میں دیکھیں یہ سارا ایک پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سارے کا نچوڑ یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے ملاقات اور اپنے رب سے ملن کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب یہ شوق پیدا ہوگا تو اس ملن میں زندگی گزرے گی، اس ملن کی تیاری میں زندگی گزرے گی کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، میں اپنے رب کو ملنے جا رہا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کو موت کے قریب کرتا جا رہا ہے مجھے، اور میری موت میرے رب سے ملنے کا سبب بننے والی ہے۔ تو بندہ ساری زندگی اس ملن کی تیاری میں گزار دیتا ہے۔ ایک دوست کو نے محفل میں نے بلایا ہو نا، دعوت دی ہو، تو ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے۔ ہم اپنی حجامت بنواتے ہیں، ہم نہاتے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کریم پاؤڈر لگاتے ہیں اور سرما ڈالتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں، بڑے لش پش ہو کے اپنے اس یار کی دعوت پر جاتے ہیں۔ وہ رب تو سب یاروں سے بڑا یار ہے، اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اس سے ملن ہونے والا ہے، اس کی تیاری میں زندگی گزر جائے، تھوڑی سی ہے، اس کی تیاری میں گزار لو۔ یہ ساری پچھلی جو ایک درس چلا آ رہا تھا، یہ جو آخری چند الفاظ ہیں، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، صدق اللہ العظیم۔